قوم بنی اسرائیل میرے عزیزو یہ وہ قوم ہے کہ جس کو اللہ نے بہت نعمتیں عطا فرمائی، بہت رب کریم نے اس قوم پر مہربانیاں فرمائی، اور اللہ رب العزت نے اس قوم میں اپنے پیغمبروں کو، اپنے نبیوں کو بھی بھیجا ہے۔ بے شمار اللہ کے پیغمبر، اللہ کے نبی قوم بنی اسرائیل میں آئے ہیں، لیکن میرے عزیزو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی معیت میں جب اس قوم نے فرعون کے ظلم سے، کی زیادتی سے آزادی پالی نا میرے عزیزو، دریا کو پار کر لیا، اور اس کے بعد میں جب یہ آگے بڑھنے لگے تو ان کا گزر ایک ایسی بستی سے ہوا کہ وہ بستی والے بتوں کی عبادت کر رہے تھے، بتوں کو پوج رہے تھے، بتوں کے ارد گرد چکر لگا رہے تھے، گھوم رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا نا یہ جب بتوں کو پوجتا ہوا تو حضرت موسیٰ سے کہا تھا کہ موسیٰ ہمارے لیے بھی ایسا معبود بناؤ، ہمارے لیے بھی ایسا ایک خدا بنا کر کے دو تاکہ ہم اس کی عبادت کر سکیں۔ معاذ اللہ رب العالمین۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے تمہیں شرم نہیں آتی؟ اللہ نے کتنی تم پر مہربانیاں کی ہے، عبادت کے لائق صرف اللہ ہے، یہ جو بتوں کو پوجنے والے ہیں یہ عنقریب ہلاک ہونے والے ہیں۔ لیکن میرے عزیزو ان میں ایک شخص ایسا بھی تھا جس کا نام تھا سامری، یہ جو ظاہری طور پر تو حق پر نظر آتا تھا لیکن اس کے دل میں کہیں نہ کہیں بتوں کی محبت موجود تھی، وہ موقع کی تلاش میں تھا کہ کب حضرت موسیٰ کہیں جائیں اور میں یہ سارے لوگوں کو جو حق پر آئے ہوئے ہیں بتوں کی عبادت کی طرف لے آؤں۔ روایت کے اندر آتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے نا اللہ سے کلام کرنے کے لیے، تورات لینے کے لیے، تو آپ اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کہ جن کا دل بڑا نرم تھا، زیادہ سخت نہیں تھے حضرت ہارون علیہ السلام، آپ نے اپنے بھائی سے کہا اے ہارون میں اس قوم کو تیرے حوالے کر کے جا رہا ہوں، اس کو گمراہی کی طرف نہ جانے دینا، گمراہی سے اس کو بچانا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تورات لانے کے لیے، اللہ سے کلام کرنے کے لیے۔ میرے عزیزو کئی روز لگ گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آنے میں۔ جب حضرت موسیٰ چلے گئے نا اپنے بھائی کے حوالے یہ قوم کر گئے تو سامری کو موقع مل گیا، اس نے ان سارے یہودیوں سے سونا اکٹھا کیا، چاندی اکٹھا کیا، سارے زیورات اکٹھا کرنے کے بعد میں اس نے اس کو پگھلا دیا، اور پگھلانے کے بعد میں ایک بچڑے کی شکل کی مورتی بنائی، اور اس مورتی پر اس نے ایک دھول ماری، اس دھول کو اس نے اس مورتی پر مارا نا میرے عزیزو تو وہ بولنے لگ جاتی ہے۔ جب سارے لوگوں نے اس مورتی کو بولتے ہوئے دیکھا تو اسی کو اپنا معبود ماننا شروع کر دیا، اسی کو اپنا خدا ماننا شروع کر دیا۔ معاذ اللہ رب العالمین۔ بلکہ سامری تو یہ کہتا تھا کہ دیکھو موسیٰ کلام کرنے کے لیے کوہ طور پر گئے ہیں اللہ سے اور اللہ ہمارے پاس آ گیا ہے۔ معاذ اللہ رب العالمین۔ جو لوگ حق پر آ چکے تھے ان لوگوں کو گمراہ کیا، سب نہیں ہوئے، کچھ لوگ، پوری قوم نہیں ہوئی بلکہ قوم میں سے چند ہزار لوگ اس کام کی طرف آ گئے، اگر خدا یکتا کی عبادت کو چھوڑ کر وہ بتوں کی عبادت میں لگ گئے، اس بت کو پوجنے لگے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے نا میرے عزیزو لوٹ کر کے، حضرت ہارون نے بہت سمجھانے کی کوشش کی، آپ سمجھاتے رہے کہ اس طرف نہ جاؤ تم ہلاک ہو جاؤ گے، تم برباد ہو جاؤ گے۔ حضرت موسیٰ نے بھی کہا تھا کہ یہ جو قومیں ہیں کہ جو بتوں کو پوجا کرتی ہیں یہ عنقریب ہلاک ہونے والی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ میرے عزیزو۔ جب حضرت موسیٰ آئے آپ نے اپنی قوم کا یہ حال دیکھا کہ قوم لگی ہوئی ہے ایک مورتی کی عبادت میں، ایک مورتی کے ارد گرد چکر لگا رہے ہیں، آپ کو جلال آ جاتا ہے۔ آپ نے فوراً ارشاد فرمایا یہ بتاؤ یہ کام کیا کس نے ہے؟ سب نے سامری کا نام لیا، آپ نے اس سے پوچھا تو نے کیسے کیا یہ؟ اس نے کہا میں نے سونا اکٹھا کر کے سارے زیورات اکٹھا کرنے کے بعد میں اس مورتی کو بنایا۔ جب ہم دریا پار کر رہے تھے تو میں نے دیکھا تھا حضرت جبریل علیہ السلام کو کہ ان کے گھوڑے کے قدم جہاں رکھے جاتے تھے وہاں سبزہ اگ جایا کرتا تھا۔ میں نے حضرت جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کے پیروں کے نیچے کی دھول اٹھا لی تھی، میں نے وہی دھول اس کے منہ پر ماری تو اس مورتی نے بولنا شروع کر دیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جلال آیا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ تو یہاں سے نکل جا، اور آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ دنیا میں تیرے لیے سزا یہ ہے کہ جب تک تو زندہ رہے گا، جب تک تو دنیا میں رہے گا، نہ تو کسی کو ہاتھ لگائے گا نہ تجھے کوئی ہاتھ لگائے گا۔ صحیح ہوا میرے عزیز، و سامری نکل گیا وہاں سے۔ اب وہ کہتا پھرتا تھا کہ کوئی مجھے ہاتھ نہ لگانا، کوئی مجھے ہاتھ نہ لگانا، کیونکہ کوئی اس کو ہاتھ لگاتا تھا سخت بخار اس کو بھی آتا تھا اور ہاتھ لگانے والے کو بھی بخار آ جایا کرتا تھا۔ وہ اسی طرح ہلاک ہو گیا، مر گیا۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے ارشاد فرمایا، جیسا کہ قرآن کریم میں رب کریم نے ارشاد فرمایا ہے، قال موسیٰ لقومہ یا قوم انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل فتوبوا الی باریکم فاقتلوا انفسکم ذالکم خیر لکم عند باریکم فتاب علیکم انہ هو التواب الرحیم۔ اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا ہے میری قوم تم نے بچھڑے کو اپنا معبود مان کر، بچھڑے کو اپنا رب مان کر اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، رب کی طرف لوٹ کر کے آ جاؤ، تمہاری معافی اس طرح ہوگی کہ تم اپنے لوگوں کو قتل کرو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو میرے عزیزو حکم یہ ہوا کہ جنہوں نے بت کی عبادت کی ہے، بت کو اپنا معبود مانا ہے، اس بچڑے کی شکل میں بنی ہوئی مورتی کو اپنا معبود مانا ہے، اور کچھ لوگ وہ تھے کہ جو اس طرف نہیں آئے تھے، جو حق پر قائم تھے، تو فیصلہ یہ کیا گیا جنہوں نے نہیں مانا ہے وہ لوگ ان کو قتل کریں کہ جنہوں نے مورتی کو اپنا معبود مانا ہے۔ روایت کے اندر آتا ہے میرے عزیزو، اس میں کسی کا کوئی بھائی تھا، کسی کا باپ تھا، کسی کا رشتہ دار تھا، حکم یہ دیا گیا کہ نرم دلی اختیار نہیں کرنا ہے، بلکہ جو فیصلہ آ گیا ہے اسی پر عمل کرنا ہے، اور سب نے اپنی گردنیں جھکا دی، مارتے رہے، کاٹتے رہے، کوئی اپنے ہاتھوں سے اپنے بھائی کو کاٹ رہا ہے، کوئی اپنے باپ کو کاٹ رہا ہے، کوئی اپنے ہاتھوں سے اپنے رشتہ دار کی گردن کو اڑا رہا ہے، کیونکہ حکم ربی تھا فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، مورتی کو معبود نہ ماننے والے ان لوگوں کو کاٹتے رہے جنہوں نے مورتی کو معبود مانا تھا۔ میرے عزیزو صبح سے شام ہو گئی، 70,000 یہودی قتل ہو گئے، 70,000 یہودی مارے گئے، ان کی گردنیں اڑائی گئیں۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام نے یہ منظر دیکھا نا تو آپ نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، رب کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ تو ان کو معافی عطا فرما دے، ان کی توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ تو رب کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی دعا کو میرے عزیزو قبول فرمایا، رب نے یہ انعام عطا فرمایا، سزا تو ملی نا ان کو دنیا میں، قتل تو ہوئے، وہ مارے تو گئے، جان سے تو گئے، لیکن اللہ نے یہ ارشاد فرما دیا کہ اے ہارون جنہوں نے قتل کیا ہے وہ بھی جنتی ہے، اور جو قتل ہو گئے ہیں وہ بھی جنتی ہے، میں نے دونوں کو معاف فرما دیا ہے، اور قتل ہونے والوں کو شہادت کا مرتبہ عطا فرما دیا ہے۔ تو میرے عزیزو پچھلی قوموں نے اگر نافرمانیاں کی ہے نا، اللہ کی نافرمانی، اللہ کے نبیوں کی نافرمانی، تو اللہ نے ان کو دنیا میں ہی سزا دے دی ہے۔ آج ہم پر عذاب نہیں آتا، نافرمان ہم بھی ہیں، ہم پہ عذاب نازل نہیں ہوتا، ہم پہ لائیو عذاب نہیں آتا، صرف صدقہ ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔